ہمارے کارخانے کے باہر ایک معذور فقیر پچھلے 20 سال سے بیٹھا رہتا تھا اور میرے والد اسے روزانہ کھانا دیتے تھے۔ ایک صبح وہ مردہ پایا گیا تو محافظوں نے اس کا پھٹا ہوا تھیلا مجھے دیا۔ جب میں نے تھیلا کھولا تو اس کے اندر سے کروڑوں روپے کی وصیت اور میرے دادا کا لکھا ہوا خط نکلا۔ خط پڑھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ معذور فقیر کوئی اور نہیں بلکہ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20 برسوں کا طویل عرصہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ یہ ایک پوری زندگی کا ایک بہت بڑا اور اہم حصہ ہوتا ہے، اور ان پورے 20 برسوں سے ہمارے کارخانے کے بڑے اور بھاری آہنی دروازے کے بالکل باہر ایک پرانے اور انتہائی کھردرے پتھر پر وہ معذور فقیر اپنا مستقل ڈیرا ڈالے بیٹھا تھا۔ اس کارخانے کی اونچی دیواریں اور ان کے اندر چلنے والی مشینوں کا شور اور دھمک پورے علاقے میں دور دور تک گونجتی تھی۔ صبح سویرے جب سورج کی پہلی کرنیں کارخانے کی لمبی چمنیوں سے نکلنے والے کالے دھوئیں کو چھوتی تھیں تو محنت کشوں اور مزدوروں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے کام کے لیے کارخانے کے اندر داخل ہوتی تھی، اور وہ فقیر اسی سخت پتھر پر بیٹھا ان سب لوگوں کو روزانہ خاموشی سے دیکھتا رہتا تھا۔ اس کے پہنے ہوئے کپڑے جگہ جگہ سے بری طرح پھٹ چکے تھے، اور ان پر مٹی اور گرد کی اتنی موٹی تہیں جم چکی تھیں ان کا اصلی رنگ پہچاننا بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ اس کے بال الجھے ہوئے اور بکھرے رہتے تھے، اور چہرے پر وقت اور حالات کی سختیوں نے گہری اور واضح لکیریں کھینچ دی تھیں جو اس کی عمر اور دکھوں کی گواہی دیتی تھیں۔ اس کی ٹانگیں بالکل بے جان تھیں، اور وہ کسی بھی قسم کی حرکت کرنے سے مکمل طور پر قاصر تھا، لیکن اس شدید مجبوری کے باوجود وہ روزانہ صبح سویرے نہ جانے کس طرح اور کسی کی مدد سے اس پتھر تک پہنچ جاتا تھا، اور پھر اپنا سارا دن اور ساری رات وہیں گزار دیتا تھا۔ موسم کی سختی ہو یا حالات کی تپش، اس نے کبھی اپنی جگہ نہیں بدلی اور نہ ہی کبھی وہاں سے جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ گرمیوں کی چلچلاتی اور آگ برساتی دھوپ میں جب زمین تانبے کی طرح تپنے لگتی اور لو کی گرم تھپیڑے انسان کے چہرے کو بری طرح جھلسا دیتے تھے، تب بھی وہ بغیر کسی سائے کے اس پتھر پر خاموشی سے بیٹھا رہتا تھا۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی لمبی راتوں اور دھندلی صبحوں میں جب ہر انسان سردی سے بچنے کے لیے اپنے گرم بستر میں دبکا ہوتا تھا، تب بھی وہ ایک انتہائی پرانی اور پھٹی ہوئی سی چادر میں خود کو لپیٹے ہوئے اس کارخانے کے بڑے دروازے کو مسلسل تکتا پایا جاتا تھا۔ بارشوں کے موسم میں جب سڑکوں پر ہر طرف پانی جمع ہو جاتا اور چاروں طرف کیچڑ پھیل جاتا تھا، تب بھی وہ وہاں سے کبھی نہیں ہٹا اور اسی پتھر پر بھیگتا رہتا۔ میرے والد جو اس بڑے کارخانے کے تمام تر معاملات کی نگرانی کرتے تھے اور اس کے مالک تھے، ایک انتہائی اصول پسند اور سخت مزاج انسان مانے جاتے تھے۔ کارخانے کے اندر کام کرنے والے تمام چھوٹے بڑے لوگ، محافظ اور منتظمین، ان کے رعب اور دبدبے سے بہت ڈرتے تھے، لیکن اس لاچار اور معذور فقیر کے معاملے میں میرے والد کا رویہ سب کے لیے بالکل مختلف اور حیران کن تھا۔ وہ روزانہ بلا ناغہ صبح کے وقت جب بھی اپنی گاڑی سے اترتے تو کارخانے کے دفتر میں جانے کے بجائے سیدھے اس فقیر کے پاس جاتے۔ ان کے ہاتھوں میں ہمیشہ تازہ اور گرم کھانا ہوتا تھا جو وہ روزانہ خاص طور پر اپنے گھر سے صرف اور صرف اس فقیر کے لیے بنوا کر لاتے تھے۔ میرے والد بلا جھجک اس گندے اور کھردرے پتھر کے پاس بیٹھ جاتے، اسے انتہائی محبت سے اپنے ہاتھ سے وہ کھانا دیتے اور اس کی خیریت دریافت کرتے۔ میں نے اپنے لڑکپن سے لے کر جوانی تک یہ انوکھا منظر روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور مجھے ہمیشہ یہ سوچ کر بہت زیادہ حیرت ہوتی تھی کہ
ایک ایسا با اثر انسان جو کارخانے کے اندر اتنی سختی اور رعب کے ساتھ پیش آتا ہے، وہ اس عام سے فقیر کے سامنے اتنا نرم اور مہربان کیسے ہو جاتا ہے؟ میں نے کئی بار بچپن میں اپنے والد سے اس فقیر کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ یہ شخص کون ہے اور اس کا کوئی گھر بار کیوں نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ ہمارے ہی کارخانے کے باہر کیوں بیٹھا رہتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ میری ان باتوں کو مسکرا کر ٹال دیتے اور مجھے سمجھاتے کہ غریبوں، بے سہاروں اور لاچاروں کی مدد کرنا ہم سب کا فرض ہے اور ہمیں ان کے حال پر ہمیشہ رحم کھانا چاہیے۔ لیکن جوں میں بڑا ہو رہا تھا، مجھے یہ شدت سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ سارا معاملہ صرف ایک عام ہمدردی اور نیکی کا نہیں ہے، بلکہ اس سارے عمل کے پیچھے کوئی اور بہت بڑی کہانی اور کوئی بہت گہرا تعلق ہے جو مجھ سے اور باقی سب لوگوں سے چھپایا جا رہا ہے۔ اس فقیر کی سب سے عجیب اور انوکھی بات یہ تھی کہ اس نے آج تک کبھی کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ وہاں سے گزرنے والے بہت سی مخیر حضرات اور راہگیر اسے ایک عام بھکاری سمجھ کر اس کی طرف ترس کھاتے ہوئے پیسے اچھال دیتے یا اسے کچھ کھانے پینے کی دیگر چیزیں دینے کی کوشش کرتے، لیکن وہ فقیر کبھی ان پیسوں کی طرف اپنی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا اور نہ ہی کبھی کسی اور کے ہاتھ سے کوئی دی ہوئی چیز لے کر کھاتا یا پیتا تھا۔ وہ صرف اور صرف میرے والد کے ہاتھ سے دیا گیا کھانا ہی لیتا تھا، اور وہ بھی بغیر کوئی لفظ بولے بالکل خاموشی سے کھا لیتا تھا۔ اس کی عجیب حرکت پر کارخانے کے محافظ اور آس پاس کے تمام دکاندار بھی بہت حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسا عجیب فقیر ہے جسے دنیا کے پیسوں کا کوئی لالچ ہی نہیں ہے، اور جو اتنی بری حالت کے باوجود کسی سے کچھ مانگتا بھی نہیں ہے۔ وہ اپنا سارا دن بس اپنی اندر کو دھنسی ہوئی اور پراسرار نگاہوں سے کارخانے کی ان اونچی اور مضبوط دیواروں کو خاموشی سے تکتا رہتا تھا، جیسے وہ ان بے جان دیواروں کے پار کچھ دیکھنے اور تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو، یا جیسے ان دیواروں کے اندر اس کا اپنا کوئی بہت قیمتی خزانہ چھپا ہو جس کی وہ دور سے حفاظت کر رہا ہو۔ اس کی ان گہری آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی اور بے پناہ اداسی چھپی ہوئی تھی، جیسے وہ اپنی زندگی میں کسی بہت بڑے دکھ، تکلیف یا کسی ناقابل تلافی صدمے سے گزر چکا ہو۔ اس کا وہ پرانا بوسیدہ اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا کپڑے کا تھیلا جو ہمیشہ اس کے پہلو میں زمین پر پڑا رہتا تھا، وہ بھی سب کے لیے ایک راز کی طرح تھا۔ کسی نے بھی آج تک کبھی اس گندے تھیلے کے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور نہ ہی کبھی اس فقیر نے اس تھیلے کو ایک پل کے لیے بھی اپنے آپ سے الگ کیا تھا۔ وہ دن بھر اس پتھر پر بیٹھا کبھی زمین کی مٹی میں اپنی کمزور انگلیوں سے کچھ بے معنی لکیریں کھینچتا رہتا اور کبھی نیلے آسمان کی طرف دیکھ کر انتہائی گہری اور ٹھنڈی سانسیں لیتا رہتا۔ اس نے اتنے سالوں میں کبھی کسی انسان سے کوئی بات چیت نہیں کی تھی، نہ کسی سے اپنی حالت کی کوئی شکایت کی، اور نہ ہی کبھی اپنا درد یا اپنا کوئی ضرورت کسی کو بتائی۔ کارخانے میں کام کرنے والے سب سے پرانے اور عمر رسیدہ مزدور اکثر آپس میں بیٹھ کر بتاتے تھے کہ جب سے یہ بڑا کارخانہ اس جگہ پر لگا ہے، اس کے کچھ ہی عرصے بعد سے یہ فقیر اچانک یہاں آ کر بیٹھ گیا تھا، اور تب سے لے کر آج تک مسلسل اس کا یہی ایک معمول ہے۔ وقت کا پرندہ تیزی سے اڑتا رہا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کارخانے کی بڑی عمارت میں کئی طرح کی تبدیلیاں آئیں۔ مرکزی دروازے کا رنگ دھوپ اور بارشوں کی وجہ سے اڑ گیا اور اس کے لوہے پر جگہ جگہ زنگ لگ گیا۔ باہر کی کچی سڑکیں پختہ اور چوڑی ہو گئیں اور آس پاس کا سارا ماحول مکمل طور پر بدل گیا۔ کئی نئی دکانیں اور مکانات تعمیر ہو گئے،
لیکن اگر اس ساری بدلتی ہوئی دنیا میں کوئی چیز ثابت قدم رہی اور نہیں بدلی تو وہ اس فقیر کا اس مخصوص پتھر پر بیٹھنے کا انداز اور اس کی وہ پراسرار خاموشی تھی۔ بعض اوقات اکیلے میں مجھے اس فقیر کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک عجیب سا ڈر بھی محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اس کی وہ دھنسی ہوئی آنکھیں ایسی تھیں جیسے وہ کسی بھی انسان کے دل کا حال اور اس کے اندر چھپے ہوئے راز آسانی سے پڑھ لیتی ہوں، اور اس کا اس قدر لمبی مدت تک یوں ہی بت بن کر خاموش رہنا مجھے کسی آنے والے خوفناک طوفان کا پیش خیمہ لگتا تھا۔ میرے والد کی عمر بھی اب تیزی سے ڈھل رہی تھی، ان کے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی اور ان کی صحت بھی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، لیکن انہوں نے اس معذور فقیر کو روزانہ اپنے ہاتھ سے کھانا دینے کا اپنا وہ پرانا معمول کبھی ایک دن کے لیے بھی نہیں توڑا تھا، چاہے وہ کتنے ہی بیمار اور کمزور کیوں نہ ہوں، یہ باہر کا موسم کتنا ہی خراب اور طوفانی کیوں نہ ہو۔ ان کی یہ مستقل مزاجی اور پابندی مجھے اور بھی زیادہ الجھن اور حیرت میں ڈال دیتی تھی کہ آخر اس لاچار فقیر میں ایسی کیا خاص اور انوکھی بات ہے کہ میرے والد صاحب اپنی تمام تر مصروفیات اور بیماری کے باوجود اس کا اتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ کیا یہ واقعی صرف ہمدردی اور خدا ترسی کا جذبہ ہے یا کوئی ایسا بھاری قرض اور فرض ہے جو میرے والد صاحب کسی مجبوری کے تحت روزانہ نبھا رہے ہیں؟ میں نے کئی بار چھپ کر اور دور کھڑے ہو کر اس فقیر کو انتہائی غور سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے چہرے کی گہری جھریاں اور اس کی بے جان اور کھردرے ہاتھ کسی بہت بڑی محنت یا پرانی مشقت کی گواہی دیتے تھے، لیکن اب وہ بالکل بے بس اور لاچار ہو چکا تھا۔ اس کی اس طویل اور خاموشی میں ایک ایسا گہرا اور پراسرار سکون تھا جو عام چلتے پھرتے لوگوں کو بے چین کر دیتا تھا۔ لوگ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے بارے میں عجیب اور مختلف قسم کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ کچھ لوگ اس سے کوئی پہنچا ہوا نیک بزرگ اور ولی سمجھتے تھے اور اس سے دعائیں لینے کی کوشش کرتے تھے، اور کچھ لوگ اسے ذہنی توازن کھو دینے والا پاگل انسان قرار دیتے تھے، لیکن اسے اپنے ارد گرد موجود ان لوگوں کی کسی بھی بات یا رویے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ مکمل طور پر اپنی ہی ایک الگ دنیا میں گم رہتا تھا۔ کارخانے کے اس بڑے اور چوڑے دروازے سے روزانہ سینکڑوں چھوٹی بڑی گاڑیاں اندر جاتی اور باہر آتی، بھاری مال سے لدے ہوئے بڑے ٹرک وہاں سے گزرتے اور ان کے تیز ہارن کی آوازیں کانوں کے پردے پھاڑ دیتی تھیں، لیکن وہ فقیر ان سب دنیاوی چیزوں اور شور شرابے سے مکمل طور پر بے نیاز ہو کر صرف اور صرف کارخانے کی اس اونچی عمارت کو مسلسل گھورتا رہتا تھا۔ اس کی نظریں کبھی کارخانے کی لمبی چمنی سے نکلنے والے کالے دھوئیں پر ٹک جاتی اور کبھی وہ کارخانے کی چھت اور دیواروں کو اس طرح غور سے دیکھنے لگتا جیسے وہ ان دیواروں کی ایک ایک اینٹ کو ذاتی طور پر بہت اچھی طرح پہچانتا ہو۔ رات کے وقت جب کارخانے کی چھٹی ہو جاتی اور سب مزدور اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تو وہ سارا علاقہ بالکل سنسان اور ویران ہو جاتا تھا۔ اندھیرے میں صرف کارخانے کے مسلح محافظ اپنے پہرے پر موجود ہوتے تھے، لیکن وہ فقیر اس گہرے اندھیرے اور تنہائی میں بھی اس پتھر پر اس طرح بیٹھا رہتا تھا۔ سردیوں کی طویل اور کالی راتوں میں جب سرد اور تیز ہوائیں انسان کی ہڈیوں تک کو جما دیتی تھیں، وہ اپنی اسی ایک پرانی اور پھٹی ہوئی چادر میں سمٹ کر بیٹھ جاتا اور اگلی صبح کا سورج نکلنے تک وہیں موجود رہتا۔ اس کی جسمانی برداشت اور اس کے صبر کی واقعی کوئی حد نہیں تھی، اور یہ سب کچھ دیکھ کر میرا ذہنی تجسس روز بروز بے تحاشا بڑھتا جا رہا تھا کہ یہ نامعلوم شخص آخر دل میں کیا چاہتا ہے۔
اس کی اصل منزل کیا ہے اور اس کارخانے اور میرے خاندان سے اس کا کیا پوشیدہ تعلق ہے؟ میرے ذہن میں رات دن بے شمار سوالات جنم لیتے رہتے تھے، لیکن ان میں سے کسی ایک سوال کا کوئی بھی تسلی بخش جواب مجھے کہیں سے نہیں ملتا تھا۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے یہیں گھوم رہا تھا اور 20 سال کا وہ طویل اور صبر آزما عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ میں بھی اب بچپن سے لڑکپن کی حدود سے نکل کر ایک باشعور جوانی میں قدم رکھ چکا تھا اور کارخانے کے روزمرہ کے معاملات اور کاروباری ذمہ داریوں میں اپنے بوڑھے والد کا ہاتھ باقاعدگی سے بٹانے لگا تھا، لیکن وہ پھر اصرار فقیر اب بھی وہیں کا وہیں تھا۔ اسے پرانے پتھر پر اسی خستہ حالت میں اسی گہری خاموشی اور اسے بے بسی کے ساتھ موجود تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال اب مکمل طور پر سفید ہو چکے تھے، اس کی کمزور کمر مزید جھک گئی تھی، لیکن اس کی دھنسی ہوئی آنکھوں کی وہ پرانی پراسرار چمک اور کارخانے کی دیواروں کو ٹکٹکی باندھ کر تکنے کا وہ مخصوص انداز اتنے سال گزرنے کے باوجود بالکل نہیں بدلا تھا۔ وہ آج بھی پہلے دن کی طرح اسی طرح خاموش تھا اور اس کی وہ طویل اور پراسرار خاموشی ایک ایسا گہرا سمندر تھی جس کی تہ کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ وہ ایک انتہائی سرد اور دھندلی صبح تھی جب سردی کی شدت اپنے عروج پر تھی اور آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، سورج کا نام و نشان تک نہیں تھا اور ہر طرف ایک عجیب سی اداسی اور ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا اتنی تیز اور ٹھنڈی تھی کہ سیدھی ہڈیوں کے اندر تک اترتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، درختوں کے پتے سردی سے لرز رہے تھے اور کچی سڑکوں پر چلنے والے اکا دکا لوگ اپنے آپ کو موٹے اور گرم کپڑوں میں پوری طرح چھپائے ہوئے تھے۔ کارخانے کی طرف جانے والے تمام راستے دھند کی سفید اور موٹی چادر میں مکمل طور پر لپٹے ہوئے تھے اور کچھ قدم کے فاصلے پر بھی کوئی چیز صاف دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پرندے بھی سردی اور خنکی کے ڈر سے اپنے گھونسلے میں دب کے بیٹھے تھے اور صبح کی وہ مخصوص چہچہاہٹ جو ہر روز سنائی دیتی تھی آج بالکل غائب تھی۔ ایسے شدید سرد اور کٹھن موسم میں جب ہم روزمرہ کے معمول کے مطابق اپنے گھر سے کارخانے کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرے والد صاحب گاڑی کی پچھلی نشست پر میرے ساتھ بیٹھے تھے اور ان کے ہاتھوں میں روزمرہ کی طرح اس لاچار اور معذور فقیر کے لیے گرم اور تازہ کھانے کا برتن تھا جو انہوں نے صبح سویرے خاص طور پر اپنے باورچی خانے سے تیار کروایا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور اطمینان تھا جو ہمیشہ اسی فقیر کو کھانا کھلانے سے پہلے ان کے چہرے پر نمایاں ہوتا تھا، لیکن مجھے بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آج کی یہ دھندلی صبح ہمارے لیے اس خاموش فقیر کے لیے کتنی مختلف اور حیران کن ثابت ہونے والی ہے۔ جب ہماری گاڑی کارخانے کے اس بڑے اور بھاری آہنی دروازے کے قریب پہنچی تو وہاں کا منظر روزانہ کے معمول سے بالکل الگ اور پریشان کن تھا۔ مزدور اور محنت کش جو روزانہ صبح سویرے وقت پر اپنے کام کاج پر پہنچ جاتے اور سیدھے کارخانے کے اندر چلے جاتے تھے، آج وہ سب اندر جانے کی بجائے باہر اسی پرانے اور کھردرے پتھر کے ارد گرد گول دائرے میں جمع تھے جہاں وہ معذور فقیر پچھلے 20 سال سے اپنا ڈیرا جمائے بیٹھا تھا۔ لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم تھا اور سب کے چہروں پر ایک عجیب سی پریشانی، خوف اور دکھ کے تاثرات واضح تھے۔ یہ خلاف معمول منظر دیکھ کر میرے والد صاحب کے چہرے کا رنگ اچانک متغیر ہو گیا اور ان کے ماتھے پر تشویش کی لکیریں ابھر آئیں۔ انہوں نے ڈرائیور کو جلدی سے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی کے رکتے ہی وہ انتہائی تیزی سے گھبراہٹ کے عالم میں باہر نکلے اور ان کے قدم سیدھے اس ہجوم کی طرف بڑھے۔ میں بھی جلدی سے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ دھند اتنی گہری اور صبح کی روشنی اتنی کم تھی کہ
دور سے کچھ بھی واضح طور پر سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن جب ہم ہجوم کو چیرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھے اور اس پرانے پتھر کے بالکل قریب پہنچے تو وہاں کا دلخراش منظر دیکھ کر میرے والد صاحب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ وہیں بت بن کر ساکت کھڑے رہ گئے۔ وہ لاچار اور معذور فقیر اپنے اس مخصوص پتھر پر اپنی اسی پرانی اور جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی میلی چادر میں لپٹا ہوا بالکل بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس کا سر ایک طرف کو بے جان ہو کر ڈھلکا ہوا تھا اور اس کی وہ اندر کو دھنسی ہوئی پوری اسرار آنکھیں جو ہمیشہ کارخانے کی اونچی دیواروں کو ہمیشہ سے گھورتی رہتی تھی، آج مکمل طور پر بند ہو چکی تھی۔ سرد ہوا کے تیز اور کاٹ دار جھونکے کی اس بوسیدہ چادر کو اڑ رہے تھے، لیکن اس کے کمزور جسم میں زندگی کی کوئی رمق یا حرکت باقی نہیں رہی تھی۔ میرے والد صاحب کے ہاتھ میں سختی سے پکڑا ہوا کھانے کا وہ گرم برتن ان کی گرفت سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور سارا کھانا مٹی اور گرد میں بکھر گیا۔ وہ آہستہ آہستہ کانپتے قدموں کے ساتھ اس بے جان فقیر کے بالکل قریب گئے اور انتہائی دکھ، تکلیف اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اس کے کمزور کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلانے اور پکارنے کی کوشش کی، لیکن وہ جسم اب برف کی طرح ٹھنڈا اور پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ موت نے اس فقیر کی اس طویل اور پراسرار خاموشی پر ہمیشہ کے لیے اپنی مضبوط اور اٹوٹ مہر ثبت کر دی تھی، اور اب وہ اس دنیا کے تمام دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے بہت دور کسی انجانی دنیا میں جا چکا تھا۔ میرے والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ وہیں اس ٹھنڈی زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ یہ میرے لیے ایک انتہائی حیران کن اور ناقابل یقین منظر تھا، کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنے اتنے مضبوط، بااثر اور سخت مزاج والد کو کبھی اسی طرح دھاڑے مار کر روتے اور کسی غیر انسان کے لیے اتنا تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ان کے اس طرح زاروں قطار رونے پر وہاں کھڑے تمام مزدور اور کارخانے کے محافظ بھی غمگین ہو گئے اور سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہر طرف ایک گہری اور سوگوار خاموشی چھا گئی، جس میں صرف ہوا کے چلنے کی سائیں اور میرے والد صاحب کے رونے کی دردناک سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور اپنے صدمے سے نڈھال والد کو کس طرح دلاسا دلاؤں۔ وہ فقیر جو پچھلے 20 سال سے ہماری روزمرہ زندگی کا ایک انوکھا اور خاموش حصہ بن چکا تھا، آج ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب میرے والد صاحب کے ہوش کچھ بحال ہوئے اور ان کے آنسو رکے تو انہوں نے کارخانے کے محافظوں کو اشارہ کیا کہ وہ آگے بڑھیں اور اس فقیر کی لاش کو انتہائی عزت، احترام اور احتیاط کے ساتھ وہاں سے اٹھائیں۔ محافظوں نے بڑی عقیدت کے ساتھ اس بے جان جسم کو سہارا دیا اور اس کے اوپر ایک صاف اور اجلی سفید چادر ڈال دی تاکہ اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کا پردہ اور بھرم قائم رہے۔ جب محافظ اس لاش کو اٹھا رہے تھے تو میری نظر اچانک اس پتھر کے بالکل ساتھ زمین پر پڑے ہوئے ایک پرانے اور بوسیدہ کپڑے کے تھیلے پر پڑی۔ یہ وہی واحد تھیلا تھا جو اس فقیر کے پہلوں میں ہمیشہ پڑا رہتا تھا اور جس کو ان 20 سالوں میں کبھی ایک پل کے لیے بھی خود سے الگ نہیں کیا تھا۔ وہ تھیلا موٹے اور کھردرے کپڑے کا بنا ہوا تھا اور وقت کی سختیوں کی وجہ سے جگہ جگہ سے پوری طرح پھٹ چکا تھا۔ اس پر مٹی اور گرد کی اتنی موٹی تہیں جمی ہوئی تھیں کہ اس کا اصلی رنگ پہچاننا بھی ناممکن تھا، اور کئی جگہوں پر اسے موٹے دھاگوں سے انتہائی بے ڈھنگے طریقے سے سیا گیا تھا۔ کارخانے کے ایک پرانے محافظ نے جھک کر اس گندے اور خستہ حال تھیلے کو زمین سے اٹھایا اور اسے اپنے ہاتھوں سے جھاڑ کر اس پر لگی ہوئی مٹی اور دھول کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ وہ تھیلا دیکھنے میں تو بہت ہلکا اور بے وقعت لگ رہا تھا، لیکن جب اس محافظ نے اسے اٹھایا تو اس کے چہرے کے تاثرات سے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے اندر کوئی بھاری چیز موجود ہے۔
محافظ نے وہ تھیلا اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا اور اسے میرے والد صاحب کی طرف بڑھانے لگا، لیکن میرے والد صاحب جو اس وقت شدید ذہنی صدمے اور دکھ کی حالت میں کھڑے تھے، انہوں نے ہاتھ کے ہلکے سے اشارے سے اس محافظ کو روکا اور نم آنکھوں کے ساتھ میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تھیلا میرے حوالے کر دیا جائے۔ ان کے اس اشارے پر اس محافظ نے وہ بوسیدہ، گندا اور عجیب سی بدبودار تھیلا میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔ جب میں نے اس تھیلے کو پکڑا تو وہ واقعی میری سوچ اور اندازے سے کہیں زیادہ بھاری تھا۔ اس پرانے کپڑے میں سے ایک عجیب سی بو آ رہی تھی جو شاید سالوں کی گرد پسینے اور بارشوں کے پانی کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے اس تھیلے کو انتہائی حیرانی اور کچھ کراہت کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے اندر آخر ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں بار بار گردش کر رہا تھا، لیکن ساتھ ہی میرے دل میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ ایک ایسا لاچار، بے بس اور معذور انسان جس کے پاس پہننے کے لیے پورے اور صاف کپڑے تک نہیں تھے اور جو 20 سال سے صرف دوسروں کے دیے ہوئے خیرات کے کھانے پر زندہ تھا، اس کے پاس بھلا کوئی قیمتی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو ایک عام سا اور دنیا کا ستایا ہوا فقیر تھا جس کی کل کائنات بس یہ سرد پتھر اور یہ پھٹا ہوا چھتیڑوں جیسا لباس تھا۔ مجھے اس وقت یہی محسوس ہو رہا تھا کہ اس بوسیدہ اور گندے تھیلے میں شاید اس کے برسوں کی جمع ہوئی چند ریزگاری ہوگی۔ میں اس بوسیدہ اور گرد آلود تھیلے کو ہاتھوں میں تھامے بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرا ذہن بے شمار الجھنوں کا شکار تھا کہ آخر ایک لاچار فقیر کی کل کائنات اس پرانے تھیلے میں کیا ہو سکتی ہے۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور اس تھیلے کو بستر پر رکھ دیا، اور جب میں نے اس کی سخت گرہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ گرہ وقت کے ساتھ بہت مضبوط ہو چکی تھی، لیکن میں نے کسی طرح اسے کھول لیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری سانس حلق میں اٹک گئی اور آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ اس تھیلے میں کوئی ریزگاری یا پرانے کپڑے نہیں تھے، بلکہ اس کے اندر کچھ بہت پرانے زرد پڑ چکے کاغذات احتیاط کے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ان کاغذات کو باہر نکالا تو وہ کروڑوں روپے کی مالیت پر مشتمل ایک قانونی وصیت تھی جو اس کے پاس برسوں سے محفوظ تھی۔ لیکن میری اصل حیرت اور پریشانی کا آغاز اس وقت ہوا جب میری نظر اس وصیت کے ساتھ رکھے ایک پرانے خط پر پڑی جس کی لکھائی میرے لیے بہت جانی پہچانی تھی۔ وہ میرے دادا کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط تھا جو برسوں پہلے دنیا سے جا چکے تھے۔ میں نے شدید گھبراہٹ اور بے چینی کے عالم میں وہ خط کھولا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ خط کے ابتدائی چند الفاظ پڑھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور ہوش مکمل طور پر اڑ گئے، کیونکہ اس خط میں ایک ایسا ہولناک راز چھپا تھا جس نے میری ساری دنیا ہلا کر رکھ دی۔ اس تحریر نے 20 سال پرانی حقیقت سے پردہ اٹھا دیا تھا اور مجھے یہ جان کر شدید دھچکا لگا کہ وہ معذور فقیر کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا سگا تایا اور اس عظیم الشان کارخانے اور ہماری تمام خاندانی جائیداد کا اصل اور واحد قانونی وارث تھا۔ وہ خط جو میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں موجود تھا وہ محض کاغذ کا ایک پرانا اور زرد ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسا ہولناک اور لرزہ خیز آئینہ تھا جس نے میرے معزز اور محترم خاندان کی تمام تر جھوٹی عزت اور وقار کو ایک ہی لمحے میں چکنا چور کر دیا تھا۔ میرے دادا نے اس خط کی شروعات میں ہی اپنے اس سنگین اور ناقابل معافی جرم کا واضح اور کھلے الفاظ میں اقرار کیا تھا جو انہوں نے اپنی جوانی کے اندھے خمار اور دولت کی ہوس میں اپنے ہی خون کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ ان کا بڑا بھائی یعنی میرا تایا بچپن ہی سے دنیاوی معاملات میں بہت سیدھا سادہ اور کچھ حد تک کمزور ذہن کا مالک تھا۔ اس کے دل میں نہ تو کبھی کسی کے لیے کوئی میل تھا اور نہ ہی اسے دولت کمانے یا جائیداد بنانے کا کوئی لالچ تھا۔
وہ اپنی ہی ایک معصوم سی دنیا میں مگن رہنے والا ایک انتہائی نیک دل اور سادہ انسان تھا، جبکہ دوسری طرف میرے دادا کے دل میں بچپن ہی سے ایک بہت بڑا اور طاقتور انسان بننے کی شدید خواہش اور بے پناہ ہرس موجود تھی۔ جب ان دونوں کے والد یعنی میرے پردادا کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی تمام تر زمینیں، مال و اسباب اور یہ جگہ جہاں آج یہ بڑا کارخانہ قائم ہے اپنے دونوں بیٹوں کے نام برابر برابر تقسیم کر دی تھی، لیکن میرے دادا کی لالچی اور خود غرض آنکھوں نے اس منصفانہ تقسیم کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا۔ ان کے ذہن میں ہر وقت یہ شیطان سر اٹھاتا رہتا تھا کہ اگر وہ اس ساری جائیداد کے اکیلے مالک بن جائیں تو وہ کتنی جلدی اس علاقے کے سب سے امیر اور طاقتور انسان بن سکتے ہیں۔ اس اندھی ہوس اور لالچ نے آخر کار میرے دادا کو اس خوفناک اور گھناؤنے راستے پر لا کھڑا کیا، جہاں انہوں نے اپنے ہی سگے اور معصوم بھائی کے خلاف ایک بہت بڑی اور گہری سازش تیار کی۔ انہوں نے اپنے بھائی کے سیدھے پن اور اس کی کمزور عقلی حالت کا انتہائی بے دردی سے فائدہ اٹھایا اور اسے مختلف ہیلے بہانوں سے دھوکہ دے کر ان تمام اہم اور قانونی کاغذات پر اس کی انگوٹھے کے نشانات لگوا لیے، جن کی روح سے اس نے اپنی ساری جائیداد اور اپنا تمام قانونی حق خوشی خوشی میرے دادا کے نام منتقل کر دیا تھا۔ خط میں میرے دادا نے یہ بھی لکھا تھا کہ جب وہ دھوکے سے سب کچھ اپنے نام کروانے میں مکمل طور پر کامیاب ہو گئے تو انہوں نے اپنے اس بے بس اور لاچار بھائی کو بے دردی سے گھر سے نکال دیا تھا اور اسے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ کبھی واپس آیا یا اس نے کسی سے اپنا حق مانگنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ سیدھا سادہ انسان جو دنیا کی مکاریوں اور چلاکیوں سے بالکل ناواقف تھا، وہ اس اچانک اور ہولناک صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور خاموشی سے اس علاقے سے کہیں دور چلا گیا۔ میرے دادا نے اس غصب شدہ جائیداد پر اپنی محنت اور مکاری کے بل بوتے پر یہ بہت بڑا اور عظیم الشان کارخانہ کھڑا کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس پورے علاقے کے سب سے بڑے اور نامور رئیس بن گئے۔ ان کی دولت اور ان کی طاقت میں روز بروز بے پناہ اضافہ ہوتا رہا اور ان کی عزت و تکریم کے چرچے دور دور تک پھیل گئے، لیکن اس تمام ظاہری شان و شوکت اور چمک دمک کے پیچھے ایک انتہائی تاریک اور کالا سچ چھپا ہوا تھا جو آج اس بوسیدہ خط کی شکل میں میرے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکا تھا۔ میرے دادا نے اپنے خط میں آگے جا کر لکھا تھا کہ جب ان کی دولت اور طاقت اپنے عروج پر تھی اور وہ دنیا کی ہر آسائش حاصل کر چکے تھے تو ایک دن اچانک ان کا وہی بڑا بھائی جس کو انہوں نے بے دردی سے گھر سے نکالا تھا، وہ اس کارخانے کے باہر اسی طرح خستہ حال اور معذور حالت میں نمودار ہوا۔ وقت اور حالات کی بے رحم سختیوں نے اس کے جسم کو مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی ٹانگیں کسی نامعلوم حادثے یا بیماری کی وجہ سے مفلوج ہو چکی تھی اور وہ اپنا ذہنی توازن بھی تقریباً کھو چکا تھا۔ میرے دادا نے جب پہلی بار اپنے اس بڑے بھائی کو اس بری اور لاچار حالت میں کارخانے کے باہر بیٹھے دیکھا تو ان کے اندر کا سارا غرور اور تکبر ایک لمحے کے لیے لرز گیا۔ ان کا ضمیر جو پچھلے کئی سالوں سے دولت کی گہری نیند سو رہا تھا، وہ اچانک ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ جاگ اٹھا۔ انہیں اپنے اس سگے اور لاچار بھائی کے وہ ابتر اور قابل رحم حالت دیکھ کر شدید قسم کا اندرونی صدمہ اور پچھتاوا محسوس ہوا، لیکن دوسری طرف ان کا دنیاوی وقار، ان کی جھوٹی عزت اور معاشرے میں ان کا بڑا مقام انہیں اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ دنیا کے سامنے اس معذور اور گندے فقیر کو اپنا سگا بھائی تسلیم کر لیں یا کسی کو یہ بتانے کی ہمت کرے کہ انہوں نے اس ماضی میں اس کے ساتھ کیا خوفناک اور شرمناک دھوکہ کیا تھا۔ دادا کا وہ جھوٹا روب اور ان کی دولت کا نشہ ان کی سچائی کے راستے کی سب سے بڑی اور مضبوط دیوار بن گیا تھا۔ اسی لیے انہوں نے انتہائی بزدلی اور خوف کے عالم میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل کے تاریک ترین کونے میں دفن کر دیں گے
اور کسی کو کبھی کانوں کان اس بات کی خبر نہیں ہونے دیں گے کہ وہ بھکاری کون ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا جاگا ہوا ضمیر انہیں مسلسل کچوکے لگاتا رہا، جس کے نتیجے میں انہوں نے میرے والد کو یہ سخت ہدایت اور تاکید کی کہ اس فقیر کو کبھی بھی کارخانے سے باہر ہٹایا نہ جائے اور روزانہ اسے نہایت عزت اور احترام کے ساتھ گھر کا پکا ہوا بہترین کھانا دیا جائے۔ میرے دادا نے خط کے آخری حصے میں یہ بات بہت واضح طور پر لکھی تھی کہ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس شدید ذہنی اذیت اور پچھتاوے کے عذاب میں مبتلا رہے تھے۔ جب وہ مر کر خدا کے سامنے پیش ہوں گے تو اپنے بھائی کے اس غصب شدہ حق کا کیا جواب دیں گے؟ اس شدید اندرونی خوف اور پچھتاوے کی آگ نے انہیں مرنے سے پہلے یہ وصیت اور تفصیلی خط لکھنے پر مجبور کیا تھا۔ انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی، اپنا یہ بہت بڑا کارخانہ اور تمام تر قیمتی جائیداد واپس اس بڑے بھائی کے نام لکھ دی تھی، جو قانونی طور پر اور اخلاقی طور پر اس کی ملکیت تھی۔ دادا نے یہ خط اور وصیت کے کاغذات انتہائی رازداری کے ساتھ ایک دن اس فقیر کے اس پرانے تھیلے میں چھپا دیے تھے، کیونکہ انہیں یہ یقین تھا کہ وہ فقیر اپنے اس تھیلے کو کبھی اپنے سے الگ نہیں کرے گا، اور نہ ہی کوئی دوسرا انسان کبھی اس گندے اور خستہ حال تھیلے کو اندر جھانکنے کی ہمت کرے گا۔ دادا کا خیال تھا کہ شاید کسی دن ان کے بیٹے یعنی میرے والد کو یا کسی کو سچائی کا علم ہو جائے گا، اور تب یہ وصیت اس کے کام آئے گی۔ یہ تمام باتیں پڑھتے ہوئے میری دماغ کی رگیں شدت جذبات سے پھٹنے کے قریب پہنچ چکی تھیں۔ میرے ماتھے پر سردیوں کے اس سخت اور ٹھنڈے موسم میں بھی پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمک رہے تھے، اور میرے جسم کا ایک عضو بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں جس کمرے میں کھڑا تھا، مجھے اس کمرے کی قیمتی اور عالی شان دیواریں اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں جس نرم اور آرام دہ بستر پر بیٹھا تھا وہ مجھے کانٹوں کی طرح چبھنے لگا تھا، کیونکہ مجھے یہ انتہائی بھیانک اور کڑوا سچ معلوم ہو چکا تھا۔ ہمارا یہ سارا محل، یہ ساری شاہانہ زندگی، یہ گاڑیاں، یہ نوکر چاکر اور یہ تمام تر عیش و آرام دراصل ہمارے نہیں تھے، بلکہ ان پر اس خاموش معذور اور لاچار فقیر کا خون، پسینہ اور حق شامل تھا، جو پچھلے 20 سال سے ہماری ہی چوکھٹ پر ایک کتے کی طرح پڑا رہا، اور ہم اسے خیرات کی روٹی ڈال کر خود کو بہت بڑا سخی اور خدا ترس انسان سمجھتے رہے۔ مجھے اچانک اپنے والد کے اس روز مرہ کے معمول کی اصل وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ وہ کیوں اتنی پابندی سے اس فقیر کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے؟ شاید انہیں اس خط کا تو علم نہیں تھا، لیکن دادا کی طرف سے کی گئی اس سخت تاکید نے ان کے دل میں ایک انوکھا خوف ضرور پیدا کر دیا تھا۔ مجھے اپنے دادا کی اس بھیانک اور صفاقانہ حرکت پر شدید نفرت اور غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے صرف چند ٹکوں اور دنیاوی طاقت کے بدلے اپنے سگے خون کو اتنی بری طرح رول دیا تھا۔ میں تصور کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس لاچار انسان نے وہ 20 سال اور سرد پتھر پر کس قدر اذیت اور تکلیف میں گزارے ہوں گے، جب وہ اپنی ہی چھینی گئی سلطنت کو اپنے سامنے پھلتا پھولتا دیکھتا ہوگا، اور ان ظالموں کو اس پر راج کرتے دیکھتا ہوگا جنہوں نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ اس کی وہ پر اسرار اور گہری خاموشی دراصل اس کا کوئی روحانی مقام نہیں تھا، بلکہ وہ اس کا انتہائی کربناک اور دردناک احتجاج تھا، جو وہ اس ظالم دنیا اور اپنے اس غاصب اور دھوکے باز بھائی کے خلاف کر رہا تھا۔ وہ شاید جان بوجھ کر وہاں بیٹھا رہتا تھا تاکہ میرے دادا کی مجرم آنکھیں روزانہ اسے دیکھ کر اپنے گناہوں کی آگ میں جلتی رہیں، اور ان کا ضمیر انہیں ہر وقت ملامت کرتا رہے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ معذور اور کمزور انسان اپنی خاموشی سے میرے دادا کے غرور اور ان کے جاہو جلال کو بری طرح شکست دے چکا تھا۔ اس نے انہیں اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ مرنے سے پہلے اپنا سارا غصب کیا ہوا مال واپس اس کے قدموں میں ڈال دیں۔ یہ وصیت نامہ اور یہ خط جو اس وقت میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں موجود تھا، وہ محض چند کاغذ نہیں تھے، بلکہ یہ ہمارے پورے خاندان کے منہ پر پڑنے والا ایک انتہائی زوردار اور شرمناک تماچا تھا۔
جس کی گونج مجھے اپنی روح کی گہرائیوں تک سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اس خط کو دوبارہ غور سے دیکھا۔ اس کی سیاہی وقت کے گزرنے کے ساتھ کچھ مدھم ضرور ہو گئی تھی، لیکن اس میں چھپی ہوئی حقیقت آج صبح کے سورج کی طرح پوری طرح روشن اور واضح تھی۔ میرے ذہن میں وہ سارا منظر گھومنے لگا جو میں نے آج صبح کارخانے کے باہر دیکھا تھا۔ میرے والد کا اس طرح فقیر کی لاش کو دیکھ کر اس طرح بچوں کی طرح دھاڑے مار کر رونا، ان کا وہ شدید صدمہ اور دکھ اب مجھے ایک نئے اور مختلف زاویے سے دکھائی دے رہا تھا۔ کیا واقعی میرے والد اس سارے بھیانک سچ سے بالکل لا علم تھے، یا پھر انہیں دادا کے مرنے کے بعد کہیں نہ کہیں اس بات کا ہلکا سا شک یا اندازہ ہو گیا تھا؟ وہ فقیر کوئی عام بھکاری نہیں ہے، اور اسی نامعلوم بوجھ اور خوف کو کم کرنے کے لیے وہ روزانہ اس کی اتنی زیادہ خدمت کرتے تھے۔ وہ فقیر کوئی عام بھکاری نہیں ہے، اور اسی نامعلوم بوجھ اور خوف کو کم کرنے کے لیے وہ روزانہ اس کی اتنی زیادہ خدمت کرتے تھے۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں مکمل تنہائی میں موجود تھا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے چاروں طرف وہ معذور فقیر بیٹھا مجھے گھور رہا ہو، اور اس کی وہ دھنسی ہوئی پراسرار آنکھیں مجھ سے میرے خاندان کے اس بھیانک جرم کا حساب مانگ رہی ہوں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں زور زور سے چیخوں اور اس پوری دنیا کو بتا دوں کہ ہم لوگ معزز اور شریف نہیں ہیں، بلکہ ہم غاصب ہیں اور چور ہیں۔ ہم نے ایک بے گناہ معصوم اور لاچار انسان کا حق چھین کر اپنے یہ محل تعمیر کیے ہیں، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی۔ میرے گلے میں جیسے کسی نے بہت بڑا پتھر پھنسا دیا ہو، جس کی وجہ سے میری آواز مکمل طور پر بند ہو چکی تھی۔ میں بس ان کاغذات کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا، جن پر درج ہر ایک لفظ مجھے ایک تیز دھار خنجر کی طرح میرے دل میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور میں بھی ابھی تک اس شدید صدمے کی کیفیت سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا جو اس حقیقت کے کھلنے کے بعد مجھ پر طاری ہو چکی تھی۔ میرے کانوں میں ابھی بھی کارخانے کے باہر چلنے والی اس سرد ہوا کی سائیں سائیں اور ان مزدوروں کی چہمگویاں گونج رہی تھیں، اور آج صبح اس لاش کے گرد جمع تھے اور میری آنکھوں کے سامنے بار بار اس بوسیدہ تھیلے کا وہ منظر آ رہا تھا جو اتنے سالوں تک ایک انتہائی ہولناک اور المناک راز کو اپنے اندر انتہائی خاموشی سے چھپائے ہوئے اس سرد پتھر پر پڑا رہا تھا، جس کی تہہ تک پہنچنے کی کسی نے کبھی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اور آج وہ راز جب کھلا، اس نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ میرے ہاتھوں سے وہ زرد اور بوسیدہ خط چھوٹ کر زمین پر گر گیا، اور میرے گھٹنوں میں مزید کھڑی ہونے کی سکت باقی نہ رہی۔ میں وہیں اسی ٹھنڈے فرش پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرے آنسو ان کاغذات پر گر کر اس پرانی سیاہی کو مزید مدھم کر رہے تھے جو میرے دادا کے ہولناک گناہوں کی سیاہ داستان بیان کر رہی تھی۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا اور کانپتے ہاتھوں سے وہ تمام کاغذات اور وصیت نامہ سمیٹا، اور انتہائی بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ میرا رخ اپنے والد صاحب کے کمرے کی طرف تھا، جو ابھی تک کارخانے سے واپس آنے کے بعد اس شدید صدمے اور دکھ کی حالت میں نڈھال بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں چھت کو تک رہی تھیں، ان کے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں کے ساتھ وہ خط اور وہ کروڑوں روپے کی وصیت ان کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھما دی۔ انہوں نے حیرت اور ناسمجھی کے عالم میں میری طرف دیکھا اور پھر ان پرانے کاغذات کو پڑھنا شروع کیا۔ جوں جوں ان کی نظریں اس خط کے الفاظ پر دوڑ رہی تھیں، ان کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدل رہا تھا۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے، اور ان کے ہاتھ اس قدر شدت سے کانپنے لگے کہ کاغذات کی سرسراہٹ پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ خط پورا پڑھنے کے بعد ان کے گلے سے ایک انتہائی دل خراش اور دردناک چیخ نکلی، اور وہ اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر دھاڑے مار کر رونے لگے۔ ان کا رونا اس قدر کربناک تھا کہ میری اپنی روح تک لرز گئی۔ وہ روتے ہوئے بار بار اپنے تایا کو پکار رہے تھے اور ان سے معافی مانگ رہے تھے۔
آج ان پر بھی یہ ہولناک حقیقت پوری طرح آشکار ہو چکی تھی۔ وہ پچھلے 20 سالوں سے لا علمی میں اپنے جس سگے تایا کو ایک عام اور حقیر فقیر سمجھ کر روٹی کا نوالا ڈالتے رہے، وہ دراصل اس ساری سلطنت کا اکلوتا اور حقیقی وارث تھا۔ ان کی ساری ہمدردی اور خدمت اس ظلم کے سامنے رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں تھی جو میرے دادا نے اس معصوم انسان کے ساتھ روا رکھا تھا۔ ہم دونوں باپ بیٹا دیر تک اس کمرے میں بیٹھے اپنے بزرگوں کے گناہوں پر آنسو بہاتے رہے اور اس احساس ندامت میں جلتے رہے۔ ہماری رگوں میں دوڑنے والا خون اور ہماری جسموں پر چڑھا ہوا گوشت اسی غضب شدہ اور حرام کی کمائی کا نتیجہ ہے جس نے ایک سگے بھائی کو بھکاری بنا کر سڑک پر لا بٹھا دیا۔ اس دن ہمارے کارخانے کی چمنیوں سے کوئی دھواں نہیں نکلا اور مشینوں کا وہ شور جو ہماری شان و شوکت اور طاقت کی علامت تھا مکمل طور پر خاموش رہا۔ ہم نے اسی شام اس عظیم الشان کارخانے کے تمام دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے اور شہر کے سب سے بڑے قانونی ماہرین کو بلا کر دادا کی اس آخری وصیت کے مطابق ساری جائیداد، کارخانہ اور تمام اثاثے اس معذور اور خاموش فقیر یعنی میرے اپنے تایا کے نام پر منتقل کر دیے۔ لیکن چونکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اسی لیے ہم نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ یہ ساری حرام کی کمائی اور یہ محل جس کی بنیادوں میں ایک بے گناہ کا خون اور آنسو شامل ہیں، ہم اپنے پاس بالکل نہیں رکھیں گے۔ ہم نے وہ تمام دولت اور وہ کارخانہ ان غریب محنت کشوں اور مزدوروں اور بے سہارا لوگوں کے نام وقف کر دیا جو وہاں دن رات محنت کرتے تھے، اور اسی کارخانے کی جگہ پر ایک بہت بڑا فلاحی ادارہ اور یتیم خانہ قائم کرنے کا اعلان کیا تاکہ شاید اس نیکی کے صدقے ہمارے دادا کے گناہوں کا کچھ کفارہ ادا ہو سکے اور اس خاموش فقیر کے بے چین روح کو کچھ سکون مل سکے۔ ہم نے اپنا وہ شاہانہ محل اور وہ مہنگی گاڑیاں اور وہ تمام تر عیش و آرام ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور ایک انتہائی سادہ اور عام سی زندگی اپنانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ہم جان چکے تھے کہ کسی دوسرے کا حق مار کر بنائی گئی جنت دراصل دوزخ کا وہ گڑھا ہوتی ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھسم کر دیتی ہے۔ آج اس واقعے کو گزرے ہوئے کئی ماہ بیت چکے ہیں۔ میں اور میرے والد اب ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں اور اپنی محنت مزدوری کر کے رزق حلال کماتے ہیں۔ ہمارے چہروں پر اب وہ پرانا غرور اور تکبر نہیں رہا، بلکہ ایک عاجزی اور ندامت نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ ہم روزانہ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے خاندان کی طرف سے کیے گئے اس عظیم ظلم کی معافی مانگتے ہیں۔ ہمیں اب بھی اکثر راتوں کو نیند نہیں آتی اور اس خاموش فقیر کا وہ جھکا ہوا کمزور جسم ہماری آنکھوں کے سامنے آ کر ہمیں بے چین کر دیتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کی جو کوشش کی ہے، اس نے ہمارے اندر کا ایک عجیب سا سکون بھی پیدا کر دیا ہے۔ آج بھی جب سردیوں کی کوئی دھندلی اور خاموش صبح آتی ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو مجھے بے اختیار ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کارخانے کے اس پرانے اور کھردرے پتھر پر آج بھی کوئی اپنی پرانی اور پھٹی ہوئی چادر میں لیٹا بیٹھا ہے۔ اس کی وہ اندر کو دھنسی ہوئی پوری اسرار آنکھیں ہمیشہ خاموشی سے دیکھ رہی ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اب ان آنکھوں میں کوئی شدید دکھ، بے بسی یا بدلے کی آگ نہیں ہوگی، بلکہ ایک عجیب سی معافی اور گہرے سکون کی چمک ہوگی۔ ہماری یہ چھوٹی کچی اور سادی سی زندگی ان کروڑوں کی غضب شدہ جائیدادوں اور محلات کی زندگی سے کہیں زیادہ پرسکون اور طمانینت بخش ہے، کیونکہ اب ہمیں کسی کا حق چھیننے کا کوئی خوف یا پچھتاوا اندر ہی اندر دیمک کی طرح نہیں کھا رہا تھا، اور ہم بالآخر اس خاموش فقیر کے اس طویل اور پراسرار امتحان میں سرخرو ہو کر سچائی کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔